ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے۔ فیصل ممتاز راٹھور وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے امیدوار فیصل ممتاز راٹھور کو 36 ووٹ ملے۔ قرارداد کے حق میں 36 ووٹ جبکہ 2 مخالفت میں آئے ہیں۔ فیصل ممتاز راٹھور آزاد کشمیر کے 16ویں جبکہ موجودہ اسمبلی کے چوتھے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ اسپیکر چودھری لطیف اکبر کی زیر صدارت آزاد کشمیر اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی۔ سردار جاوید ایوب چودھری قاسم مجید نے دیگر کے ہمراہ تحریک عدم اعتماد پیش کی۔ تحریک کی کامیابی کے بعد وزیر اعظم ممتاز راٹھور کی حلف برداری کل ہونے کا امکان ہے۔ علالت کے باعث صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نئے وزیر اعظم سے حلف نہیں لیں گے۔ اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر نئے وزیر اعظم سے حلف لیں گے۔ دیش کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید اور سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ جسٹس محمد غلام مرتضیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی ٹریبونل نے سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کے خلاف دائر مقدمات کا فیصلہ سناتے ہوئے انہیں انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا۔ ٹریبونل کی جانب سے حسینہ واجد کے خلاف مقدمات کا 453 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ غیر ملکی خبر سے ایجنسی کے مطابق سابق وزیر اعظم حسینہ واجد پر انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ حسینہ واجد کے لیے سزائے موت کی درخواست کی گئی تھی۔ عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ حسینہ واجد نے مظاہرین پر مہلک ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت دی۔ حسینہ واجد نے بطور وزیر اعظم مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا۔ حسینہ واجد کے حکم پر مظاہرین کے خلاف مہلک ہتھیاروں کا استعمال ہوا۔ شیخ حسینہ کے خلاف عدالتی فیصلے کے وقت ملک میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ سابق وزیر داخلہ اسد الزماں کو بھی انسانیت کے خلاف جرائم پر سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔ سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتار کیے گئے خارجی دہشت گرد احسان اللہ نے فتنہ الخوارج سے متعلق انکشافات کر دیے۔ سیکورٹی ذرائع نے احسان اللہ کا ویڈیو بیان جاری کیا جس میں خارجی دہشت گرد نے اعتراف کرتے ہوئے بتایا خوارج مذہب کے نام پر نوجوانوں کی ذہن سازی کر کے انہیں پاک فوج اور ریاست کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اس دوران پولیس اسٹیشن حملے سمیت متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہا۔ احسان اللہ کے مطابق خارجی نوجوانوں کو جہاد کے نام پر گمراہ کرتے ہیں۔ یہ خود کافر، مرتد اور گمراہ ہیں۔ خارجی کمانڈر اپنے ذاتی مفادات کے لیے نوجوانوں کو نہ صرف دہشت گردی پر اکساتے ہیں بلکہ ان کو بدکاری جیسے راستوں پر بھی دھکیلتے ہیں۔ خود ان کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ فتنہ الخوارج نے مجھے گمراہ کیا۔ آج جو نماز اور کلمہ مجھے آتا ہے وہ بھی میں نے بعد میں سیکھا۔ گرفتار دہشت گرد نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ خارجیوں کے جھانسے میں نہ آئیں، پاک فوج کے ساتھ دیں کیونکہ یہ ملک اور اسلام کے حقیقی محافظ ہیں۔ خبر دیں گے پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت نے پہلا فیصلہ جاری کرتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر کے حکم امتناع دے دیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت میں جسٹس حسن رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل پر سماعت کی جس میں پشاور ہائی کورٹ کا آجر اور اجیر کے متعلق فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ دوران سماعت جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے غریب مزدور کے پاس سیکیورٹی ڈپازٹ کی مد میں اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا۔ اس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل نے کہا یہ کیس غریب مزدوروں سے متعلق ہے۔ قانون یہ ہے کوئی نجی ادارہ مزدور کو کام سے نکالے گا تو اس کے واجبات ادا کرے گا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اگر نجی ادارہ واجبات ادا نہیں کرتا تو مزدور متعلقہ محکمے میں اپیل کر سکتا ہے۔ مزدور کے حق میں فیصلہ آئے تو نجی ادارہ اپیل میں واجبات سیکیورٹی کی مد میں جمع کرائے گا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے نجی ادارے کی اپیل کے ساتھ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی شرط ختم کر دی ہے۔ عدالت نے متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کر دیے اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر حکم امتناع بھی جاری کر دیا ہے۔ آئینی عدالت کے مزید 2 ججز نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تقریب حلف برداری اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی جہاں آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین نے دونوں ججز سے حلف لیا۔ جسٹس روزی خان، جسٹس ارشد حسین نے آئینی عدالت کے جج کا حلف اٹھایا۔ یاد رہے کہ جسٹس باقر نشفی اور جسٹس کے آغا بھی آئینی عدالت کے جج کے طور پر حلف اٹھا چکے ہیں اور اب چیف جسٹس امین الدین خان سمیت آئینی عدالت کے ججز کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شالیمار ایکسپریس کی اپ گریڈیشن کے بعد افتتاح کر دیا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا اس اسٹیشن کی شاندار طریقے سے تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ کینٹ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ فرسٹ کلاس اور اکانومی کلاس قابل دید ہیں۔ شالیمار ایکسپریس کو نئی ٹرین بنا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا مسافروں کی انتظار گاہ، ڈائننگ روم اور خود کار ٹکٹ سسٹم شاندار ہیں۔ کراچی روشنی کا شہر تھا، یہاں کا ریلوے نظام پوسیدہ ہو چکا تھا۔
اسٹیشن کی صفائی کراچی ویسٹ مینجمنٹ کے ذمہ ہے. وسطی ایشیا تک روٹ کو بحال کیا جائے تو معیشت کو 4 چاند لگ سکتے ہیں. مجھے یقین ہے یہ منصوبہ جلد حقیقت بنے گا. ریلوے کی اپ گریڈیشن کے لیے درکار رقم فوری طور پر دلوائیں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ حنیف عباسی کی قیادت میں پاکستان ریلوے جدید نظام کی جانب گامزن ہے. پاکستان ریلوے کی صوبوں کے ساتھ اشتراک کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے. پارٹنرشپ کا دائرہ کار بلوچستان اور خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ بھی بڑھایا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل کی رہائش گاہ احمد عبدالقادر پٹیل اور وزیر اعظم مراد علی شاہ نے وزیر اعظم کا استقبال کیا. وزیر اعظم نے عبدالقادر پٹیل کو صاحبزادے کی شادی پر مبارکباد دی. شہباز شریف نے کہا قادر پٹیل سے دیرینہ تعلق ہے. خوشی ہے اسلام الدین شیخ اور قادر پٹیل فیملی نئے تعلق میں منسلک ہو گئے. ملاقات میں عطا تارڑ حنیف عباسی بھی موجود تھے. ملاقات کے دوران خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. عبدالقادر پٹیل نے وزیر اعظم کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا. سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان سید مصطفیٰ کمال نے 27ویں آئینی ترمیم پر موقف دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم برسوں سے اسی آئینی حل کی بات کرتی آئی ہے. ہم نے ہر حکومت کے ساتھ ایک ہی نکاتی ایجنڈا رکھا. ملک کی بقا، سیکیورٹی اور عوامی محرومی ختم کرنے کا واحد راستہ آرٹیکل 140A پر مکمل عمل درآمد ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں تاہم علی کی اس رپورٹ میں. رات کا جھگڑا مرکز سے صوبوں تک اور صوبوں سے عوام تک. مصطفیٰ کمال نے آئینی بحث کا رخ بدل دیا. ایم کیو ایم کے مرکز میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال 27ویں ترمیم کے شور میں ایم کیو ایم کا ایک نکاتی موقف پھر ابھار کر سامنے لیا ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہم نے 24 کروڑ لوگوں کی دہلیز پر اختیارات مانگے. ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں، آرٹیکل 140A پر ہمارا بل آج بھی زندہ ہے اور پوری پاکستان کی قیادت اس کی حمایت کا اعتراف کر چکی ہے. اس کے اوپر بحث ہوئی اس پوری 27ویں ترمیم میں، جس میں 1.5 دن اور دوسرے پوائنٹ پر اور پورے آدھے دن اس ایم کیو ایم کے آئینی ترمیمی بل کے اوپر جو ہے وہ 6 گھنٹے سے زیادہ اس کے اوپر بحث ہوئی ہے اور ہمارے پاس خاطر خواہ نمبر موجود تھے. مصطفیٰ کمال نے پیپلز پارٹی کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہمارے بل کی مخالفت پیپلز پارٹی نے کی اور 27ویں ترمیم میں اسے شامل نہیں ہونے دیا. پاکستان پیپلز پارٹی اس بل میں ڈیفینیٹلی، اور اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں اور ہم شائع اوے نہیں کرتے اور ہم الزام بھی نہیں لگا رہے، ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس بل کو اس 27ویں ترمیم میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. تو ایک ڈیڈ لاک آیا اور اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے ہمیں یہ بات کہی گئی وزیر اعظم کی صاحب کی طرف سے، حکمراں پارٹی کی طرف سے. مصطفیٰ کمال نے یہ بھی کہا کہ پنجاب، مرکز اور اتحادی جماعتیں آرٹیکل 140A کے ذریعے اختیارات کی منتقلی پر یکسو ہیں، مگر سندھ حکومت مزاحمت کر رہی ہے. ان کے مطابق کراچی ملک کی معیشت کا انجن ہے مگر اختیارات اور وسائل یوسی تک نہیں پہنچتے. 27ویں ترمیم کے بعد سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور مقامی حکومتوں کے اختیارات کی آئینی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ایم کیو ایم کے نقطہ نظر کو مستقبل میں توجہ دیتی ہے یا نہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہر ملک، کراچی. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا لسانی سیاست کرنے والے ہمیشہ روتے رہتے ہیں. ایم کیو ایم نے ہمیشہ کراچی کا سودا سستے میں کیا. PIDCL کے ذریعے فنڈز لینے کے ساتھ ساتھ 2 وزارتیں حاصل کیں. اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مزید وزارتیں بھی لے سکتے تھے. سعدیہ جاوید کا کہنا ہے ایم کیو ایم نے لوکل گورنمنٹ کا حشر خراب کیا اور اپنے روایتی گیری کے نظام کی خواہش رکھتی ہیں. ترجمان نے کہا ایم کیو ایم اپنے ہر ناکام تجربے کو کامیاب بنا کر پیش کرتی ہے. بلیک میلنگ کر کے ہمیشہ استعفوں کو ہتھیار استعمال کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ کراچی کو نقصان پہنچانے والے، غیر قانونی بھرتیاں کروانے والے، بھتہ خوری میں ملوث عناصر آج کراچی کے مسائل پر سیاست کر رہے ہیں. پنجاب کی مثالیں دینے والے پنجاب کے اپنے بلدیاتی نظام پر نظر ڈالیں. انہوں نے کہا سندھ ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا. سندھ کو توڑنے کے خواب دیکھنے والے خود ٹوٹ چکے ہیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کی حالیہ سیاسی حکمت عملی اور بیانات پر سخت رد عمل دیا. کہا ایم کیو ایم پاکستان نے ہمیشہ الزام تراشی کی سیاست کی ہے اور اسی رویے نے اس کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا. ایم کیو ایم کی سیاست پہلے ہی ختم ہو چکی ہے اور اب وہ اندرونی اختلافات کا شکار ہے. ایم کیو ایم کو چاہیے اپنی آپس کی لڑائیاں ختم کرے اور عوامی سیاست کی جانب واپس آئے. نئے صوبے کے مطالبے کو انہوں نے مردہ سیاست کو زندہ کرنے کی کوشش قرار دیا. اگر ایم کیو ایم مثبت سیاست کرے تو سندھ حکومت بھی تعاون کے لیے تیار ہے. ان کا کہنا تھا کہ صوبے کی بہتری اور عوامی مفاد کے لیے سیاسی جماعتوں کو ذمہ دارانہ رویہ اپنانا ہوگا. سید عبدالشاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز 7 میں ڈائلسس سینٹر دوبارہ فعال ہو گیا. ایک ہفتہ پہلے سینٹر میں آگ لگنے سے ڈائلسس مشین جل گئی تھی جس کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا تھا. ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ
معین الدین صدیقی نے بتایا کہ ایک ہفتے کے دوران مشینوں کی مرمت کر کے سسٹم بحال کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے سندھ بھر سے آنے والے مریضوں سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اب سینٹر فعال ہے، ڈائلسس کے لیے آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر معین صدیقی نے عوام کی تعاون کا شکریہ ادا کیا اور کہا انسٹیٹیوٹ بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کو کوشاں ہے۔ اہم خبر دیں گے، راولپنڈی انسداد دہشت گردی میں علیمہ خان کی پنجاب میں جائیدادوں سے متعلق رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے 26 نومبر احتجاج پر علیمہ خانم کے خلاف تھانہ صادق آباد میں درج مقدمے کی سماعت کی۔ ملزمہ علیمہ خانم آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئی، دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ عدالت نے چیئرمین سی ڈی اے چیف کمشنر اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے۔ عدالت نے سماعت 20 نومبر جمعرات تک ملتوی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں منشیات کیس کے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، جس میں جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جمال مندوخیل منشیات سپلائی نہ روکنے پر سرکاری اداروں پر برس پڑے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، منشیات شہروں تک پہنچتی کیسے ہے؟ انہوں نے کہا بارڈر پر منشیات کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ بارڈر سے 1000 کلومیٹر تک منشیات اندر کیسے آتی ہے؟ 5-10 کلو کا مسئلہ نہیں، لیکن ٹنوں کے حساب سے منشیات آتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے یہ بھی کہا کہ طالبان نے افغانستان میں منشیات کی فیکٹریاں بند کر دیں تو یہاں شروع ہو گئیں۔ بلوچستان کے 3 اضلاع میں منشیات کی فصلیں کاشت ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا سب کو معلوم ہے لیکن کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ جسٹس سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ضیاء الحق کا دیا ہوا تحفہ ہے، اب بھگتے ہیں اس کو۔ بعد میں عدالت نے کوریئر کمپنی کے مینیجر کی درخواست پر ضمانت پر سماعت ملتوی کر دی۔ جج نے اے این ایف کو ملزم کی CCTV فوٹیج پیش کرنے کی ہدایت کی۔ ہیوی ٹریفک کے خلاف ٹریفک پولیس کی کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ گلستان جوہر ڈیفنس کے علاقوں میں بے نامی، بغیر لائسنس اور اوقات کار کی خلاف ورزی کرنے والے ہیوی گاڑیاں پکڑ لیں۔ دیکھتے ہیں ذیشان ملک کی رپورٹ۔ گلستان جوہر بلاک 9 میں ٹریفک پولیس نے بغیر نمبر پلیٹ چلنے والا ڈمپر پکڑ لیا۔ ڈرائیور کے پاس نہ شناختی کارڈ، نہ لائسنس، نہ ٹریکر تھا۔ پولیس کے ہر سوال کا جواب صرف نہیں تھا۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ڈرائیور نے اعتراف کیا کہ وہ 3 سال سے بغیر کاغذات یہی ڈمپر چلا رہا تھا۔ ASO ٹریفک سیکشن گلستان جوہر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گاڑی کا مالک کون ہے، پولیس نے پیپر ورک کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ مالک کی شناخت ہوتے ہی بھاری چلان بھی الگ سے بھیجا جائے گا۔ دوسری جانب ڈیفنس ٹریفک پولیس نے بھی سخت کارروائی کرتے ہوئے ایک ڈمپر اور ایک ٹینکر کو تحویل میں لے کر تھانے منتقل کیا۔ گاڑیوں میں نہ ہی ٹریکر نصب تھا اور نہ ہی اوقات کار کی پابندی کی جا رہی تھی۔ گرفتار ڈرائیوروں کے خلاف دفعہ 279 کے تحت مقدمات درج کیے گئے، جبکہ IG سندھ کے احکامات کے بعد شہر بھر میں ہیوی ٹریفک پر 0 ٹالرنس پالیسی نافذ کر دی گئی۔ ہیوی ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف کراچی پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ بغیر نمبر پلیٹ، بغیر لائسنس اور بغیر اوقات کار کی پابندی کے خلاف اگر ہیوی ٹریفک کراچی شہر میں داخل ہوتی ہے تو مزید کارروائیاں کی جائیں گی۔ کیمرامین محمد جعفر کے ساتھ ذیشان ملک، NTN نیوز، کراچی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر پیپلز پارٹی نے 30 نومبر کو ضلعی سطح پر یوم تاسیس منانے کا اعلان کر دیا۔ سیکریٹری جنرل پیپلز پارٹی ہمایوں خان کے مطابق ملک کے تمام اضلاع میں یوم تاسیس کے حوالے سے خصوصی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ پارٹی کے تمام ضلعی عہدیداران کو اپنے اپنے اضلاع میں یوم تاسیس کی تقریبات کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ہمایوں خان کا مزید کہنا تھا کہ یوم تاسیس کے موقع پر پیپلز پارٹی کی 5 دہائیوں سے زائد سیاسی جدوجہد، قربانیوں اور عوامی خدمت کے سفر کو اجاگر کیا جائے گا۔ شہر قائد میں ایک ہفتے کے دوران پولیس، رینجرز اور ٹریفک پولیس کی کارروائیاں جاری۔ ٹریفک حادثات میں ایک خاتون جاں بحق ہو گئی، دوسری شدید زخمی ہے۔ عارف حبیب کی رپورٹ۔ کراچی میں گزشتہ ہفتے پولیس اور ملزمان کے درمیان 19 پولیس مقابلے ہوئے، ایک ڈکیت ہلاک اور 19 زخمی ڈاکو سمیت 29 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ مختلف کارروائیوں میں 860 سے زائد ملزمان پکڑے گئے، 110 غیر قانونی اسلحہ اور 54 کلو سے زائد منشیات برآمد ہوئی کہ 32 موٹر سائیکلیں بھی برآمد کی گئیں۔ ادھر ٹریفک پولیس نے گلستان جوہر سے بے نامی ڈمپر پکڑ کر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، جس کے پاس نہ نمبر پلیٹ، کاغذات اور شناختی دستاویزات تک موجود نہ تھیں۔ رینجرز نے ملین میں کارروائی کے دوران بھتہ خور قاسم عرف قاسو کو گرفتار کیا۔ ملزم کے قبضے سے بھاری اسلحہ ملا، جبکہ اس نے متعدد علاقوں میں بھتہ خوری اور فائرنگ کا اعتراف کیا۔ شہر میں ٹریفک حادثات کے دوران سپر ہائی وے پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہوا، جبکہ دمبا گوٹ کے قریب اسکوٹی پر سوار 2 خواتین کو گاڑی نے ٹکر ماری، ایک خاتون جان سے گئی اور دوسری زخمی ہوئی۔ شاہ لطیف ٹاؤن پولیس نے شوہر کے قتل میں ملوث بیوی اور اس کے آشنا کو گرفتار کر لیا، جبکہ ڈیفنس قبرستان کے قریب خاتون کی تشدد زدہ بہرحانہ لاش ملنے پر تھانہ دور کا تنازع بھی سامنے آیا۔ گولی مار میں نوجوان اویس گل کی تشدد زدہ لاش ملنے پر گینگ بار کے دوبارہ متحرک ہونے کے خدشات بڑھ گئے۔ پولیس نے شواہد اکٹھے
اکٹھے کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ بین الاقوامی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھنے والے ممالک کو سخت تنبیہ کی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو بھی ملک روس کے ساتھ کاروبار کرے گا اسے سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ایران کو بھی ممکنہ پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ اسی دوران ریپبلکن رہنما روس سے کاروبار کرنے والے ممالک پر پابندیاں عائد کرنے کی قانون سازی پر کام کر رہے ہیں تاکہ روس کے خلاف اقتصادی دباؤ مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ سعودی عرب میں پیش آنے والے المناک واقعے میں مسافروں کو لے کر مکہ سے مدینہ جانے والی مسافر بس ڈیزل کے ٹینکر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 42 افراد جاں بحق۔ بس میں سوار عمرہ زائرین بھارت سے تعلق رکھتے تھے، جس میں سے کئی مسافر بھارتی شہر حیدرآباد سے تھے۔ واقعے پر اپڈیٹ اقدامات اور امدادی کارروائیوں کی تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے سیکریٹریٹ میں کنٹرول روم قائم کیا گیا۔ یہ متاثرین کے اہل خانہ اور رشتہ داروں کو معلومات فراہم کرے گا۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ پاکستان نے تیسرے اور آخری ون ڈے میچ میں سری لنکا کو 6 وکٹوں سے ہرا کر ون ڈے سیریز میں کلین سویپ کر دیا ہے۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کی جانب سے دیا گیا 212 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر 45ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ پاکستان کی جانب سے محمد رضوان 61 اور حسین طلعت 42 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ فخر زمان نے 55، بابر اعظم نے 34 رنز اسکور کیے، جبکہ سلمان آغا 6 اور حسیب اللہ خان بغیر کھاتا کھولے ہی پویلین لوٹ گئے۔ سری لنکا نے پاکستان کی دعوت پر پہلے کھیلتے ہوئے 211 رنز بنائے۔ مہمان ٹیم مقررہ 50 اوورز میں بھی پورا نہ کھیل سکی۔ سدیرا سمارا وکرما 48 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کپتان کوشال مینڈس نے 34، پاون رتنا یاکے نے 31 رنز اسکور کیے۔ پاکستان کی جانب سے محمد وسیم جونیئر نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ حارث رؤف اور فیصل اکرم نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ قومی ٹیم کے بلے باز بابر اعظم کی سب سے زیادہ سینچریز کی خوشی میں کھلاڑیوں اور اسٹاف نے بھرپور جشن منایا۔ بابر اعظم کے ساتھ وکٹ کیپر محمد رضوان کے 100 میچ مکمل ہونے پر شاندار جشن منایا گیا۔ دونوں کھلاڑیوں کے لیے کیک کاٹ کر جشن منایا گیا۔ بابر اعظم اور رضوان کی جانب سے کامیابی پر بھرپور داد و تحسین کی گئی۔ ڈریسنگ روم میں قہقہے بھی لگے۔ سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز کے دوران بابر اعظم تقریباً 2.5 سال بعد سینچری سکور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 20 سینچریاں انہوں نے بنا کر سابق بیٹر سعید انور کے ہم پلہ ہو گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔